سکھ مت کے بھی تعلیمات، دیکھو اسلام کی بھی تعلیمات، ہندو کی بھی کچھ تعلیمات، سکھ مت کی بھی تعلیمات. تو سکھ مت کی تعلیمات میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ اخوت اور مساوات کا پرچار ہے. اور یہ جملہ گرو نانک ہی کا، کوئی مسلم ہے نہ کوئی ہندو، یہ ایک مشہور نعرہ بھی ہے. یہ آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا کہ نہ کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی مسلم ہے، کوئی مسلم ہے نہیں اور نہ کوئی ہندو ہے، تو یہ نعرہ کس کا تھا؟ یہ جملہ بابا گرو نانک کے ہاں یہ بڑا مشہور جملہ ہے، کوئی مسلم ہے اور نہ کوئی ہندو. سکھ مت بت پرستی کی شدید مذمت کرتا ہے. سکھ اپنے اس زعم میں مبتلا ہے کہ ہندو مت اور اسلام دونوں افراط و تفرید کا شکار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کون؟ اسلام اور ہندو مذہب افراط و تفرید کا شکار ہیں. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ بابا گرو نانک کا کہنا ہے. ان کے 11 اہم اصول ہیں، وہ یہ ہیں. سکھ مت بنیادی طور پر خدا کا منکر نہیں اور نہ ہی کسی کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی تلقین کرتا ہے، چنانچہ اس کے مندرجہ ذیل اہم اصول تعلیمات اس کی دلیل ہیں. نمبر 1، توحید کا تصور. توحید کا تصور کیا پایا جاتا ہے ان میں؟ تو سکھ مت کا نظریہ توحید اسلامی نظریہ توحید سے چندہ مختلف نہیں. چنانچہ بابا گرو نانک معبود کا تصور پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا نام سچا ہے، وہی قادر اور فاعل مطلق ہے، وہ بے خوف ہے، اس کی کسی سے دشمنی نہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے، بے شکل و صورت ہے، قائم بالذات ہے، اور خود اپنی توفیق اور رضا سے حاصل وہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ عقائد ہمارے اسلامی عقائد بھی ہیں جو ان کے ہاں یہ پائے جاتا ہے. ٹھیک ہے. عشق الہی کا تصور کیا ہے؟ یعنی جس طرح مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح عشق کیا جائے، محبت کیا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک کی بنیادی طور پر خود بھی عشق خداوندی کے جذبے سے سرشار تھے، اور معبود حقیقی کا تصور پیش کرنے کی بات وہ اپنے پیروکاروں سے بھی اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک ذات ہونا چاہیے جس کے ساتھ حقیقی محبت ہو، وہ کیا جائے. تزکیہ نفس کا تصور ہو. اسلام میں بھی تزکیہ نفس ہے. وہ یہ ابھی جب ہم تقابلی جائزہ لیں گے نا تب پتہ چل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا ادھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ادھر تو ہم اس کی تعلیمات ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات میں جو خامیاں ہوں گے یہ تو اس کی طرف منسوب ہے نا. یہ تو بابا گرو نانک کی یہ ہے نا، ان کے ہاں یہ تصور ہے. بعد میں جب سکھ مت مذہب کی طرف یہ بابا بات اس طرح نہیں ہے نا. اب کچھ ایسے بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے بھی مذہب کا حصہ بنا دیا ہے نا. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بدھ مت تو ٹھیک تھا، اب بدھ مت کے جو تعلیمات تھے وہ صحیح تھے، لیکن آج کل بدھ مت کی تعلیمات آپ کو کہیں مل رہی ہیں؟ آپ کو بدھ مت کی تعلیمات تو نہیں مل رہا. تو بابا گرو نانک نے تو یہ بھی کیا تھا، بابا گرو نانک میں تو یہ بھی ہے نا کہ اس نے پیغمبری کا دعویٰ بھی کیا تھا، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو کفر کے لیے اور اسلام سے خارج ہونے کے لیے کوئی ایک وہ ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک بندہ میں خدا کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، میں حج کو بھی مانتا ہوں، میں زکوٰۃ کو بھی مانتا ہوں، میں ان ساروں چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں خدا کا پیغمبر بھی ہوں. تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تناسخ کا عقیدہ جس طرح ہندو مت میں پایا جاتا ہے، اس طرح تناسخ کا عقیدہ سکھزم میں بھی پایا جاتا ہے. یہ بعد میں آ بھی جائے گا تناسخ کا جو عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو تناسخ کا عقیدہ ہو تو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے. جو تناسخ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ تو اصل میں آخرت کا منکر ہوتا ہے نا. اچھا، تزکیہ نفس کا تصور. گرو نانک نے اپنی تعلیمات اور اپنے شاعرانہ کلام میں تزکیہ نفس کے لیے انانیت، خواہشات نفسانی، حرص، طمع، دنیا سے تعلق اور عصا وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری قرار دیا، اور کہا ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان کا من پاک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ذکر الہی کا تصور. سکھ مت میں ذکر الہی کا نام سمرن کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمرن، ذکر الہی. اور ہندو مت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھگتی مار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بھگتی مار کہا جاتا ہے. اور سکھ مت میں اس کا نام ذکر الہی کو نام سمرن نام سے وہ یاد کیا جاتا ہے، جس کا ایک عام طریقہ واہ گوری ہے، یعنی اپنے تمام مشاغل و مصروفیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا جائے.
اور اس کے خاص طریقہ سکوت یہ ہے کہ صبح سویرے نہار منہ اٹھ کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر گرن کا منتخب کلام پڑھا جائے، اور بعض سکھ نام سمرن کے لیے تسبیح بھی استعمال کرتے ہیں، اور بعض سمرن نام اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ ذکر الہی کا تصور ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اچھا جی، یہ آ جائے تصور رسالت پر۔ تصور کہاں گیا؟ تصور رسالت، ایک منٹ، 109 نکل گیا۔ اچھا، تصور رسالت۔ پروفیسر لیاقت علی عظیم جنم ساکی ولایت والی کے حوالے سے رقم تراز وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو شعر انہوں نے لکھا ہے نا، یعنی ہر ایک انسان کے لیے اللہ واحد کی توحید کے ساتھ ساتھ اس کے عمل رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسالت کے پیغمبروں کے یہ قائل تھے کہ پیغمبر مبعوث ہوئے تھے اور سارے پیغمبروں کے وہ قائل بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم کا تصور، یعنی ان مذہب گرو نانک کی ذہن میں اور عقیدے کے لحاظ سے قرآن مجید کا جو تصور تھا وہ یہ تھا، قرآن کریم سے متعلق گرو نانک کے الفاظ کسی قسم کی بے ادبی لیے بغیر اس کی تعریف پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تورات، زبور، انجیل اور وید سب پڑھی ہیں اور سنی ہے، لیکن قرآن کریم جیسی کتاب اس روئے زمین پر نہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ گرو نانک اپنے ساتھ سفر میں ہمیشہ قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھا کرتے تھے، جو ضلع فیروز پور کے گردوارے میں آج بھی موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ان چیزوں کو آپ غور سے پڑھیں کہ رسالت کا تصور کیا پایا جاتا، اور توحید کا تصور کیا ہے، خدا کا تصور کیا تھا، قرآن مجید کا تصور کیا تھا، یہ سب اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ قیامت کا تصور کیا ہے؟ قیامت سے متعلق گرو نانک کا عقیدہ اسلامی نظریہ قیامت سے قطعاً مختلف نہیں ہے، یہ ان کا اپنا جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی زوال و فنا دنیا کی اس طرح کے قائل ہیں۔ آوگان کا تصور، تناسخ اور آوگان کے گرو نانک نے ہندوانہ عقیدے کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مختلف شکل میں بار بار جنم لیتا رہے گا۔ دیکھو، آوگان اور تناسخ کا نظریہ جس طرح ہندو میں بھی ہے، ان میں بھی وہی عقیدے کی اختیار کیا، تو یہ کہنا کہ آخرت کا تصور اور قیامت کا تصور ہو، یہ پھر قیامت کا تصور اس طرح نہیں پایا جاتا، کیونکہ جب بندہ بار بار جنم لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنم سے لے کر دوسری جنم میں انسان کو اپنے اعمال کا درجہ بدلہ جو ہے نا وہ ملتا ہے، پھر دوسری سے تیسری، پھر تیسری سے چوتھی وغیرہ، ہر جنم میں انسان کو اپنے اعمال کی روپ میں دوبارہ جو ہے نا وہ جنم لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آوگان کا تصور، قیامت، ہم اصل میں جو بھی مذہب ہوتا ہے نا، دیکھو ہماری جو دین و اسلام ہے نا، اس کا دار و مدار وحی پر ہے۔ کس چیز پر ہے؟ وحی پر ہے نا۔ اب ہم نے کس کو کہا؟ ہم نے کہا کہ جو وحی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ، دیکھو ہمارا جو قیامت پر ایمان ہے، قبر پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، یہ سارے ایمان بالغیب ہے، ان کا عقل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔